اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کا تعارف۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک بت فروش تھا جس کا نام آزر تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا۔ آزر خود بھی ان بتوں کی پرستش کرتا اور ان بتوں کو بیچنے کا کام بھی کرتا تھا۔ آزر نے بتوں کی پرستش کی غرض سے ایک بڑا گھر بھی مخصوص کیا ہوا تھا جس میں کئی مورتیاں رکھ دی تھیں۔ وہ خود اور اس کے ساتھی بھی وہاں آ کر ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ اپنی مرادیں مانگنے کی غرض سے ان مورتیوں کے آگے سر جھکا دیتے تھے۔ آزر کا لڑکا ابراہیم ان لوگوں کو بتوں کی پوجا پاٹ کرتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا اور وہ ان لوگوں کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے سوچتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس کے والد کی بنائی ہوئی مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ یہ انسانی ہاتھوں کے بت انسان کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ کس طرح ان کے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، جو نہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ خود پر بیٹھی ہوئی مکھی تک اڑا نہیں سکتے۔ ان کے آگے جو کھانا رکھا جاتا ہے وہ بھوکے چوہے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر لے جاتے ہیں اور یہ بت خاموشی سے ان چوہوں کو ایسا کرتے دیکھتے رہتے ہیں، مگر انہیں اس اقدام سے روک بھی نہیں سکتے۔ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو پوجتے ہیں اور ان کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں آنے والے سوالوں کا جواب جاننے کی غرض سے اپنے والد سے کئی بار سوال کیا۔ ابا جان، یہ بت سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور نہ ہی یہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، پھر کیوں ان کے آگے کھانا اور پانی رکھ دیا جاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات آزر کے پاس نہیں تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو کیا جواب دیتے؟ بیٹے کی باتیں سن کر ان کا غصے سے خون کھول اٹھتا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیٹے کو کس طرح مطمئن کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بتوں کی پرستش کرنے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگائیں اور اسے اپنا رب تسلیم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ایک رات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا۔ تارے کو دیکھ کر انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ تارا چھپ گیا، پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ جو اپنا چہرہ چھپائے، کبھی نظر آئے کبھی چھپ جائے، وہ میرا رب بھلا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اندھیری رات میں جب چاند نکلا اور اس کی روشنی پھیلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا، اچھا یہ میرا رب ہے۔ رات ختم ہوئی، صبح ہونے پر چاند نظاروں سے اوجھل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بھی مجھ سے دامن چھڑا گیا، یہ میرا رب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورج کے طلوع ہونے پر دنیا جگمگا گئی، ہر چیز واضح اور صاف دکھائی دینے لگی۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ میرا رب ہے۔ اس کے ظاہر ہونے سے تاریکی کا خاتمہ ہوا اور دن کا اجالا ہوا۔ یقیناً سب سے بڑا ہے۔ دن ڈھلنے پر سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، ہر طرف تاریکی کا راج ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورج میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج خود ایک ایسی کشتی کی مانند ہے جو ابھی ڈوبی اور ابھی نکلی۔ میرا رب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ چاند، سورج، ستارے اور تمام جہان کا وہ مالک ہے اور یہ سب اسی کے تابع ہے۔
میرے رب کے حکم پر روشنی ہوتی ہے، جب اس کا حکم ہو روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اور اپنا دوست بنایا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ گمراہ قوم کی بھلائی کی باتیں بتائیں اور اپنی قوم کو بھلائی کی طرف راغب کریں۔ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے سے روک کر بری باتوں کی بجائے اچھی باتوں کی جانب مائل کریں۔ ایک تہوار کا دن تھا، تہوار منانے کو سب بوڑھے بچے جوان خوشی خوشی اپنوں سے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ آزر بھی یہ تہوار منانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بھی ساتھ چلے۔ جب اس نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ بنایا اور ان کو ساتھ لے جانا آزر نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بیٹے کو بیماری کی حالت میں زبردستی اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ سب کے جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بت خانے میں گئے اور بتوں سے مخاطب ہوئے، تم اپنے سامنے رکھا کھانا پینا کیوں نہیں کھاتے پیتے ہو؟ بت کس طرح اس کی بات کا جواب دیتے، وہ خاموش رہے۔ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ جو بت بنے ہو بتوں کی مسلسل خاموشی اور جواب نہ دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ قوم کے لوگ ان بتوں کو پوجتے ہیں، ان سے اپنی خواہشیں پوری ہونے کے لیے سوال کرتے ہیں اور یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، یہ کس طرح میری قوم کے کام آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے گلے میں تیر لٹکا دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا تاکہ ان بتوں کو توڑ جانے کا الزام اس بات پر آ جائے۔ میلے سے لوٹنے پر لوگوں نے بت خانے کا رخ کیا۔ بت خانے کو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بڑے بت کے کاندھے پر کلہڑا رکھا ہوا ہے اور بعض روایت میں گلے میں تیر لٹکا ہوا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کی گستاخی کون کر گیا ہے۔ ان معبودوں کی اس قدر بے عزتی کیے جانے پر ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ وہ اس گستاخ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں ایک شخص نے اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس علاقے میں وہی ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، یہ حرکت وہی کر سکتا ہے۔ اس بات کی سن کر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تم نے کیا ہے؟ اس بڑے بت کے گلے میں تیر جو لٹکا ہوا ہے، شاید اس نے یہ کام کیوں، اس سے پوچھ لو۔ اس سے ہم کیا پوچھیں؟ یہ بت ہے، یہ ہماری طرح بول اور سن نہیں سکتے، ہم کس طرح اس بت سے پوچھیں؟ یہ پتہ نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی ان بتوں کو جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں توڑ سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ بات جب تمہیں کسی قسم کا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر تم ان بتوں کی پوجا کس لیے کرتے ہو؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ بت تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے؟ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر لاجواب ہو گئی۔ واقعی وہ ایسے پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہے تھے جو انہیں کسی قسم کا فائدہ نقصان پہنچانے سے قاصر تھے۔ وہ دلوں میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اس وقت لوگ بظاہر خاموش ضرور ہو گئے تھے مگر انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑا ہے یہ اچھا نہیں کیا، یہ ایک طرح سے ان کے معبودوں کی شان میں گستاخی ہے اور ایسے گستاخ کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ لوگوں میں غم و غصہ شدید قسم کا تھا۔ وہ لوگ اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سے سخت سزا کے طور پر دہکتی آگ میں ڈالنے کا سوچ رہے تھے۔
وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے سلسلے میں مشورے زور و شور سے جاری تھے کہ یہ باتیں بادشاہ تک بھی پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نمرود ہوتا تھا۔ ان بادشاہوں کی رعایا ان کی پرسش کرتی تھی۔ جب نمرود کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس سے بہت غصہ آ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ تبلیغ اور دعوت کی سرگرمیاں جاری رہنے سے اس کی سلطنت ختم ہو سکتی ہے، اور اسے یہ بات کس طرح گوارا تھی کہ اس کے باپ دادا کے مذہب کے ساتھ سلطنت بھی زوال پذیر ہو جائے۔ لہذا نمرود کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس قصے کو فوراً ہی ختم کیا جائے۔ نمرود کے حکم پر اس کے حواریوں اور اس کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے کر پہنچ گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اور پوچھا، تم ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اور تمام عالم اس کی مخلوق ہے، وہی ان سب کا مالک ہے۔ تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کا رب یا خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ ہرگز کسی کے خدا نہیں ہو سکتے، وہ نہ بول سکتے ہیں نہ کسی کی سن سکتے ہیں، پھر وہ کس طرح انسان کو فائدہ و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تمہارے باپ دادا کا دین خود کا بنایا ہوا ہے، ایسے دین کو میں کیسے اختیار کر لوں؟ بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، میرا رب اللہ ہے۔ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اللہ ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ نمرود نے حیرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پھر پوچھا، اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے بڑے تکبر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ صلاحیت مجھ میں ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں مار دوں۔ نمرود نے حکم دیا کہ مجرموں کو لایا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ 2 مجرموں کے لائے جانے پر نمرود نے ایک مجرم کو مار ڈالا جبکہ دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ اے ابراہیم، میں نے اپنی بات سچ کر دکھا دی، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں شرک میں مبتلا شخص میں عقل مندی والی بات کوئی نہیں ہے، تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے پتھروں کو پوجتا ہے۔ ایسے شخص کو ہرانے کی غرض سے دوسری تدبیر کا سہارا لینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ انسان کو مارنے زندہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو، میں یہ بات جب مانوں گا کہ تم سورج کو مغرب سے نکال دو۔ نمرود کے بس میں نہ تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالے، اس لیے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے نمرود لاجواب ہو چکا تھا، اپنی ندامت اور ذلت پر بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ رایا پہلے ہی اپنے دیوتاؤں کی توہین اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہتے تھے۔ ان کی دیوتاؤں کی رسوائی کا انتقام اس طرح لیا جا سکتا تھا۔ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی غرض سے ایک مخصوص جگہ بنائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی۔ اس آگ کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی تھیں۔ نمرود نے ہر طرح سے یہ اطمینان کر لیا کہ اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بچ سکیں گے۔ تب ایک گوپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا اور اس گوپن کی مدد سے دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست اور نبی تھے۔
انہیں آگ کس طرح نقصان پہنچا سکتی تھی؟ اللہ کے حکم سے آگ جلتی اور اس کے حکم سے جلاتی ہے۔ آگ کو اس وقت حکم ہو گیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے وہ ایک مہکتے ہوئے باغ میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھولوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آگ نے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہاں موجود لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ انہیں خطرناک بھڑکائے جانے پر بھی اس آگ نے، جس میں کسی انسان کو ڈال دیے جانے پر وہ جلا کر راکھ بنا دے، مگر اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کی عقل کام کرنے سے قاصر تھی کہ یہ کیسے اور کیوں ہو کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب یہ پوچھا کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان پر ان کی قوم نے کہا ہم بت پرست ہیں، اور ظاہر ہے جو بت پرست ہوں وہ بتوں کی ہی عبادت کرتے ہیں اور انہیں پوجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، پھر بھلا وہ کس طرح تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم خود ہی بتاؤ کہ ان بتوں نے تمہارے ساتھ کیا بھلائی کی ہے؟ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بولے ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، بس ان کو دیکھ کر ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارا آباء و اجداد سب گمراہ ہیں، اس لیے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ تم ان لوگوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کرنے کے لائق ہے۔ اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ ان بتوں سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ قوم نے ان کی بات سنی اور کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کرتا بلکہ حقیقت بیان کرتا ہوں، اور اس میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین کو اور ہم سب کو پیدا کیا۔ کیا وہی ذات نہیں ہے جس نے آسمان کو چاند، ستاروں اور سورج سے پر رونق بنایا ہے؟ میرا تمہارا رب ایک ہے۔ میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا۔ تم مجھ سے محبت کر کے گمراہ نہیں کر سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں سے ڈرتا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں ڈرتا۔ یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، میں ان سے بھلا کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تم کیوں ان مورتیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اور تمہارے پاس ان بتوں کے سچا ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ اے میری قوم، میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو دونوں جہان کا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت بخشی۔ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی اور پلاتی ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں، کیونکہ وہی مجھ کو مار کر جلائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ قیامت کے دن میرا رب میری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ یہ بت جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے کسی کام نہیں ہیں۔ یہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، نہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ بت تمہیں نہ کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکنے پر قادر ہیں۔ کسی بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کسی کے مر جانے پر اسے جلا نہیں سکتے۔ تمہاری عقلوں پر اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر لعنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں میں شامل کر۔ میری بھلائیوں کو آنے والی نسلوں کی زمین پر جاری فرما اور مجھ کو جنت کی لازوال نعمتوں کا وارث بنا۔ وہ میرے گمراہ اور گناہ گار باپ کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے والد بتوں کے آگے نہ سر جھکائیں،
اس لیے اپنے باپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی۔ ابا جان، آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو اور ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، آپ اس کی پیروی چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ مجھے یہ ڈر و خوف ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے اس حالت میں قائم رہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا، تو آپ کا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ بیٹے کی بات سن کر آزر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، تم میرے سامنے میرے معبودوں کی توہین نہ کرو اور مجھے سمجھانے کی بجائے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تم نے پھر مجھ سے اس قسم کی بات کی تو میں تمہیں اتنا پتھر ماروں گا کہ تمہاری حواس ٹھکانے آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی بات کا برا نہیں منایا اور غصہ کرنے کی بجائے کہا، ابا جان، میرا سلام قبول کیجیے، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنے پروردگار سے پوری امید ہے کہ وہ میری پکار کو سنے گا اور دعائیں ضائع نہیں کرے گا۔ والد کی باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شدید افسوس ہوا۔ انہوں نے بہتر یہی جانا کہ اب اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا کر صرف اس کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنے خاندان اور اپنے وطن کو چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ جب وہ مکہ پہنچے وہاں کوئی آبادی نہ تھی، انسان تو انسان، حیوان بھی نہ تھے، مکانات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مکان بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں انسانوں کی آبادی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر دوسری جانب کا ارادہ کیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کو دیکھا، آپ ہمیں کسی ایسی جگہ چھوڑے جا رہے ہیں یہ جنگل و بیابان ہے، جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ گھر، نہ در ہے، پھر کیوں ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پینے کو ایک مشکیزہ تھا، جب تک اس میں پانی تھا دونوں ماں بیٹے کو پریشانی نہ ہوئی۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شدت کی پیاس لگی۔ ماں سے بیٹے کی پیاس نہ دیکھی گئی، وہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ مکہ میں پانی کا کنواں نہیں تھا، نہر بھی نہ تھی، پانی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پانی ملے تو وہ بیٹے کو پلائیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ جاتی اور پھر مروہ سے صفا آ جاتی۔ پانی کا کوسوں تک پتہ نہیں تھا پانی کیسے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیاسے بچے کی پیاس اور اس کی ماں کی دوڑ دھوپ پسند آئی، اس کی رحمت محبت کو جوش آ گیا، وہ زمین سے ایک چشمہ پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھایا، خود بھی پانی سے اپنا گلا تر کیا۔ زمین سے ایسا پانی جاری ہوا جو آج بھی جاری ہے اور وہاں زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس کنویں کے پانی کو لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو پیتے ہیں اور تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے کر بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ دوڑ دھوپ اس قدر پسند آئی کہ اس نے اپنے تمام بندوں کو حکم دے دیا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تقلید کریں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے لاکھوں بندے اور بندیاں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگا کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک ایسا ہوتے رہے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہی تھیں۔ ایک قبیلہ وہاں پہنچا
جو جرہم کا قبیلہ یمن سے شام تک تجارت کی غرض سے سفر کرتا تھا۔ ایک روز صحرا میں راستہ بھٹک کر وہاں نکلا اور وہ شام جانا چاہتا تھا۔ وہ آبی پرندوں کو صحرا میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور وہاں پہنچے جب اب شیریں چشمہ جاری تھا۔ پانی دیکھ کر پوری قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تنہائی اور اکیلے پن کا شکار تھیں، انہوں نے قافلے والوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کو فلسطین سے حجاز کی سرزمین مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ وہ والد صاحب کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اس کام میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، میں اس کام میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے کے جانب اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا، بتایا کہ مجھے اس کی تعمیر کرنے کا حکم ملا ہے۔ دونوں باپ بیٹے اللہ کی تعمیر کرنے کے کام میں مشغول ہوئے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کا کام لیتے تھے۔ اب وہ مقام ابراہیم ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدر مبارک بطور معجزہ و نشان پڑ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ مکہ مکرمہ آباد ہو، اور مکہ مکرمہ شہر آباد ہو گیا۔ اس شہر کی آبادی کے علاوہ بھی ساری دنیا کے مسلمان وہاں آنے کو اپنی سب سے بڑی زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ شہر تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ ہے۔ یہ ایسا شہر ہے کہ دجال دنیا میں ہر جگہ چلا جائے گا مگر حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن شریف میں بیت اللہ کے مخالف قوم کا واقعہ اصحاب فیل میں اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ وہ اس پر تسلط قائم کرنے آئے تھے مگر ناکام، وہ نامراد لوٹے۔ بیت اللہ پر حملے کا مقصد کیے جانے پر وہ پورا لشکر تباہ و برباد کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ ان کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ مکہ کے قریب طائف ایک ایسا خطہ ہے جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں فروخت ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش بھی تھی کہ ان کے اولاد میں سے ایک نبی آئے جو لوگوں کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری اندھا نسل کی فلاح دنیا اور آخرت کے واسطے میری اولاد میں ایک رسول بھیج دے جو لوگوں کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری و باطنی راہ روی سے پاک کرے۔ خانہ کعبہ کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے۔ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو خدا واحد کی عبادت کے لیے بنی تھی۔ مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مکہ آئے تو اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت اس لیے تھی کہ اس وقت وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ایک نبی کا خواب تھا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ میں اس خواب میں اشارہ تھا کہ انہیں ایسا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنا کر بیٹے سے رائے پوچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، خواب میں جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر منا کی جانب روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان نہیں لینی تھی، اس کو اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا امتحان لیتے ہوئے یہ دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا عزیز ہے یا اللہ تعالیٰ کی
دوستی زیادہ پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا چاہتے تھے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر فوراً پہنچ گئے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر چھری پھیر بھی نہ پائے تھے کہ مینڈا آ گیا اور چھری مینڈے کے گلے پر چل گئی۔ اس طرح مینڈے کی قربانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خلوص کام اور سچی محبت اتنی پسند آئی کہ ہر سال جو بقرعید پر قربانی ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اے میرے پروردگار، تو قیامت میں مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، مجھے ابھی سے دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم کو میری قدرت کاملہ پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے کامل یقین ہے، لیکن میں اپنی قلب کی خاطر تو سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، 4 پرندے پکڑ لاؤ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ تو تم دیکھ لینا کہ تمہارے پاس کس طرح دوڑے آتے ہیں۔ اس طرح ہم قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے اور کہیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ پرندے جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے پھر سے زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے دوستو 175 برس کی عمر میں وفات پائی۔ مبرون شہر میں مقفیلہ کے غار میں تدفین ہوئی۔ اس مقام کو الخلیل بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے رب کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مکمل تعارف پہنچ سکے۔ اور پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ضرور آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔